بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کل 3,50,000 نمازیوں نے آیا صوفیہ مسجد اور اطراف میں سڑکوں پر نماز جمعہ ادا کیا۔ خطیب شیخ نے ہاتھ میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کی تلوار تام کر خطبہ دیا۔ قدیم عثمانی روایت کے مطابق azan فتح دی گئی۔ پوری دنیا میں ٹاپ چینلز نے قریباً 3 گھنٹے تک لائیو دکھایا۔ محترم سامعین، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہلے نیم برہنہ لوگ شراب پی کر خرمستیاں کیا کرتے تھے۔ پہلا حکمران دیکھا جو صف اول میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ کل بہت سے لوگ ماتم میں ڈوبے تھے۔ 2015 کے بعد ترکی اسلام کے راستے پر گامزن ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کی نشاط ثانیہ میں ہم سب مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اور ہاں، جلن زیادہ ہو تو دکھا دینا کہ کس خطیب کی اتنی جرت ہے کہ وہ ہاتھ میں تلوار تام کر خطبہ دے اور سلطان ارسلان رحمہ اللہ اور سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ سمیت ان کے جنگوں کا ذکر کرے اور سامنے موجود حاکم وقت کا نام تک نہ لیں۔ آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے لوگ جمع تھے۔ مسجد کے اطراف میں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ کوئی بھی اس تاریخی موقع سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ 86 سال بعد اس تاریخی مسجد میں نماز ادا کی گئی۔ نماز سے قبل ترک صدر طیب اردگان نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی، جبکہ وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر علی ارباز نے خطبہ جمعہ دیا۔ تلوار کو سیڑھیوں پر ٹیکتے ہوئے وہ ممبر پر چڑھے تو دیکھنے والوں پر جلال طاری ہو گیا۔ انہوں نے تلوار تام خطبہ دیا جو خلافت عثمانیہ کے دور کی ایک روایت ہے اور فتح کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑی جو ایک طرف تو دشمنوں کے دلوں ہیبت طاری کرنے اور دوسری طرف اتحادیوں کو تقویت اور اعتماد دینے کا پیغام دیتی ہے۔ محترم سامعین، اس موقع پر 18,000 پولیس اہلکاروں کو سیکورٹی پر مامور کیا گیا، جبکہ 800 ڈاکٹرز اور 110 ایمبولینس طبی سہولیات کے فراہمی کے لیے تعینات رہے۔ ترکی کے 3 امام اور 5 مؤذن کو خطبے اور اذان کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوا۔ محترم سامعین، مسلمانوں کی اس بڑی فتح پر ہم سب کو چاہیے کہ 2 رکعت شکرانے کا نفل پڑھے اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ ضرور پیش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔